کرکٹ تو ہماری فرسٹ کلاس کھیلتی تھی ڈپارٹمنٹ کی، وہ جب بند ہوئی تو ڈپارٹمنٹ جتنے بھی کرتا در تھا تو انہوں نے بالکل اس چیز کو بند کر دیا کہ ایکٹیویٹی تو کہیں نہ کہیں آپ نے شروع کرنی ہے، تو اس سے اچھی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت خوشی کا دن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ایشیا کپ تو ابھی ایک دو دن ہے، لیکن جو یہ خوشی کس چیز کی بتا رہے ہیں، خوشی اس چیز کی ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ اور سپورٹس جتنا بھی تھا ڈپارٹمنٹ کا، اس میں کبڈی بھی تھی، فٹ بال بھی تھی، ہاکی بھی تھی، ایتھلیٹک بھی تھے، جو بھی گیمز تھے سب انہوں نے، ہاکی وغیرہ سب بند کر دیا تھا، اور انہوں نے بولا تھی جی یہ چیز جو ہے وہ ختم کر دو۔ اسپیشلی اگر میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بات کروں، کرکٹ تو ہماری فرسٹ کلاس کھیلتی تھی ڈپارٹمنٹ کی، وہ جب بند ہوئی تو ڈپارٹمنٹ جتنے بھی کرتا در تھا تو انہوں نے بالکل اس چیز کو بند کر دیا۔ حالانکہ جب فرسٹ کلاس سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کیا عمران خان صاحب نے، تو اس کے بعد ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے وہ آرام سے اپنی کرکٹ کھیل سکتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ بھائی آپ نیچے لیول پہ مت کھیلیں یا اپنے طور پہ مت کھیلیں، ہم اپنے طور پہ کرکٹ کھیل سکتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ نا کہ جو ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں کرکٹرز کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس دائرے کے اندر رہ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پروموشن وغیرہ بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے 4-5 سال کام کیا، محنت کی، پھر آپ کی پروموشن ہوئی، پھر آپ 4-5 سال اور کام کیا، پھر آپ کی پروموشن ہوئی۔ اس طریقے سے آپ کے گریڈز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ ان کے جو گریڈز بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ان کی کوالیفیکیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں واحد ایک اسپورٹس ہے، چاہے اس میں کرکٹ ہے، کوئی بھی اسپورٹس ہے، ان کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے ان کی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنا ہنر ہوتا ہے، ان کی اپنی سپورٹس ہوتی ہے، وہ کس لیول تک گئے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کھیلے، بہت عرصہ کھیلے، یا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے، جس حساب سے جس لیول کی کرکٹ کھیلے اس حساب سے اس کو گریڈ ملتا ہے۔ تو جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہوئی، جب بند کی گئی، تو یہ جو ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ پہلی فرصت میں ڈپارٹمنٹ کو بند کرو، کیونکہ یہ ویسی لائبلٹیز ہیں، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، کیونکہ ان سب کو پرابلم یہی ہوتی تھی کہ یہ ایک دم سے اتنے بڑے بڑے گریڈز میں کیسے چلے جاتے ہیں۔ اور حالانکہ ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کرکٹرز کی، جس میں نے پہلے بات کی، کوالیفیکیشن بالکل نہیں ہوتی ہے، اس کا صرف تعلق اس کے سپورٹس سے ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو گریڈز ملتے ہیں۔ لیکن جو آفس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں، دماغوں میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اتنی محنت سے کر کے ہمیں گریڈ اتنی مشکل سے ملتے ہیں، سالوں سال ہم محنت کرتے ہیں تو اس گریڈ تک پہنچتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ آتے ہی جیسے یہ ٹیم کے اندر آتے ہیں ان کو اس لیول، اتنا بڑے لیول کا گریڈ مل جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو شہباز شریف صاحب نے یہ جو کام کیا ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا کام کیا، اور میرے خیال میں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کو سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ رمیز راجہ صاحب سے جب بات ہوئی تھی انہوں نے ٹی وی پہ بھی یہی بات کی تھی، جی میں نے ڈپارٹمنٹس کو لیٹر لکھے، کوئی خاطر خواہ کوئی جواب وہاں سے آیا نہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں سے جواب آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ رمیز راجہ صاحب کی اپنی زبانی تھی۔ تو اب رمیز راجہ صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو ہم شاید سمجھ سکتے ہیں نا کہ خان صاحب نے منع کیا تھا تو رمیز راجہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ٹھپ ہو جائے تو اچھا ہے، میرے اوپر سے پریشر نکل جائے۔ لیکن اب رمیز راجہ صاحب کیا کریں گے؟ اب تو ان کو 100% اس چیز کا نوٹس لینا پڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے اپنی جاب کو کنٹینیو کرنا ہے تو جو وزیر اعظم صاحب نے بولا تو اس کو تو لے کے چلنا پڑے گا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ سپورٹس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے لڑکوں کے کتنے گھر چل رہے تھے، اور جب بند ہوئے کتنے گھر تباہ ہو گئے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا جن کی نوکریاں ختم ہوئی، اور کتنے ڈپارٹمنٹ تو ایسے انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا، انہوں نے پہلی فرصت میں ٹھک 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 لڑکوں کو فارغ کیا، اپنی جان چھڑائی، کہ لائبلٹیز ہیں ان سے تو فارغ ہو۔ تنخواہوں سے گھر چلنا، بونسز ملنا، پتہ نہیں کیا کس قسم کے بونسز ملتے تھے، میڈیکل فری تھا، آپ میاں بیوی بچے، ان کے امی، ان کے ابو، ہر کسی کا میڈیکل فری۔ اور آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس حساب سے یہ جو جاب ہے ڈپارٹمنٹ کی، یہ سونا ہے، سونا جاب ہے جس کے پاس بھی یہ جاب ہے۔ تو میرے خیال میں جو فیصلہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے لیا گیا
یہ بہت ہی زبردست یہ لیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اسپورٹس کے حلقوں میں جو لوگ جو خوش ہوں گے، میرے خیال ہے اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میں ایک دو چیزیں اور بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا اس میں ہماری بھی کچھ کوششیں تھیں، ہم بھی کافی ٹائم سے کچھ کوشش کر رہے تھے، اور اسپیشلی کچھ لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو لیٹر بھی لکھ کے دیا تھا۔ 30-35 لوگ تھے اس کے اندر، جس میں سے اسکواش کے کچھ پلیئر تھے، جہانگیر خان لیجنڈ وہ بھی تھے، پھر اس کے بعد شہباز سینئر، قمر زمان، سرفراز نواز، آصف اقبال صاحب، بہت سے ایسے ہاکی کے بھی بڑے نام تھے اور اسکواش کے بڑے نام تھے۔ ایرانکی کے طور پر میں نے کچھ کرکٹ کے بڑے ناموں سے بھی پوچھا، انہوں نے صاف منع کر دیا کہ جی ہم نہیں کر سکتے۔ تو مجھے افسوس ہوا، ساری زندگی ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے کھیلے، پیسہ کمایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس طرح کی سچویشن چلی تو اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں لیا۔ مصباح الحق کا نام ہے اس کے اندر، تو میرے خیال میں اس سے خوشی کی بات ہو نہیں سکتی۔ اور جن ڈپارٹمنٹ کے پاس، میں ایک اور چیز یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جن ڈپارٹمنٹ کے اسپورٹس گراؤنڈ نہیں ہیں، جن کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں، اسپورٹس جو ہے ہیلتھی چیز ہے۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس اسپورٹس ہے تو اس کی پھر پوری کوشش ہونی چاہیے، ان کا گراؤنڈز ہونا چاہیے، ان کا اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک پوری دنیا کا ایک سلسلہ ہے کہ ایکٹیویٹی تو کہیں نہ کہیں آپ نے شروع کرنی ہے، تو اس سے اچھی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک اور چیز، میں جو گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب اگر مثال کے طور پر آپ کے لڑکے اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، اگر ان کی جاب پرماننٹ ہے یا وہ اس ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، تو اگر اس قسم کی سچویشن ان کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کر دیا گیا تھا، تو اگر اس ڈپارٹمنٹ کے پاس گراؤنڈ ہے تو وہ پھر ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہیں ہو سکتا، وہ پھر سیدھا گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا جو تعلق ہے صرف اس گراؤنڈ میں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو پنچایتیں، یہ مشکل چیزیں جو ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو کھیلا ہوا اچھا، جس کا گریڈ اچھا ہوتا ہے، وہ اس حساب سے اپنے گراؤنڈ کی جو ڈپارٹمنٹ بنا وہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، ہر بندہ اپنے گریڈ کے حساب سے کام کرتا رہتا ہے، تو اس کو بھی سکون ہوتا ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں، جو آفس ورک کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑا سکون ہوتا ہے۔ ان دونوں کے آپس میں کوئی کلیش نہیں ہوتا، کیونکہ جو آفس ورک کے لوگ ہیں ان کا اپنا سسٹم بنا، وہ وہاں کام کرتے رہیں گے، اور جو کرکٹر ہیں یا کوئی بھی کسی بھی اسپورٹس سے تعلق رکھتے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ وہاں اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے جو لڑکوں کی جابز ہیں وہ رک جاتی ہیں، کیونکہ اگر گراؤنڈ یا اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا، جب اس قسم کی صورتحال ہوگی، بند ہوگا سب، تو ان کو جب آفس کی طرف لایا جائے گا تو ان کے گریڈ تو اتنے اچھے نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کو پھر کس لیول پہ بٹھایا جائے گا، کس جگہ پہ بٹھایا جائے گا، تو وہ اسپورٹس مین وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اسپورٹس مین کا کام آفس میں بیٹھنا نہیں ہے، اسپورٹس کا کام ہے گراؤنڈ میں جائے، گراؤنڈ کے آفس میں بیٹھے، ٹھیک ہے، گراؤنڈ کو دیکھتا ہے، وہ 100 چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس حساب سے اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہے، جس حساب سے وہ ساری زندگی جس فیلڈ میں رہا ہے۔ تو یہ میرا ڈپارٹمنٹ والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی، اگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دوبارہ آ رہا ہے، کرکٹ میں آ رہا ہے، تو پلیز کرکٹ بورڈ کو بھی ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھائی آپ اپنے گراؤنڈ ضرور بنوائیں، تاکہ آپ کے جو اسپورٹس مین ہیں وہ سیف رہیں، ان کی جو نوکریاں ہیں وہ سیف رہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔